میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسے جیسے ہم رمضان کی آخری 10 راتوں کے قریب پہنچ رہے ہیں، 21ویں رات سے ایک عبادت ہوتی ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں گزارتے اور صرف ضرورت کے وقت باہر آتے۔ کچھ روایتوں میں ذکر ہے کہ آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 راتیں مسجد میں گزاری۔ یہ عبادت اعتکاف کہلاتی ہے، جس میں ایک شخص مسجد میں جاتا ہے۔ یہ مکمل تنہائی نہیں بلکہ مسجد میں رہنے اور عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کا مقصد روحانی طور پر اللہ کے قریب ہونا ہوتا ہے۔ اس عبادت کا اصل مقصد تقوی اور اللہ کی یاد کو بڑھانا، اللہ کی مغفرت طلب کرنا اور سب سے بڑھ کر شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ایک میں آتی ہے۔ زیادہ امکان ہے کہ یہ طاق راتوں میں سے کسی ایک ہو، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29ویں رات۔ کچھ روایات کے مطابق بعض اوقات یہ جفت یعنی 22، 24، 26 یا 28ویں راتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ جب 21ویں رات شروع ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی روزہ افطار کرنے کے بعد جو شخص اعتکاف کرنا چاہے وہ مسجد میں داخل ہو جائے اور اپنے ساتھ ضروری اشیاء لے آئے تاکہ اگلے 10 دن مسجد میں عبادت میں مصروف رہ سکے۔ اگر چاند جلد نظر آ جائے اور رمضان 29 دن کا ہو تو اعتکاف 9 راتوں پر مکمل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اس شخص کو پورے 10 دن کا ثواب ملے گا۔ تو اعتکاف یا اپنے آپ کو کچھ شرائط کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں روک لینا یقیناً ایک سنت ہے۔ یہ اتنی بڑی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سنت کفایہ ہے، یعنی کسی بھی علاقے کی مسجد میں کم از کم کوئی ایک شخص تو ضرور اعتکاف کرے۔ یہ ایک حیرت انگیز عبادت ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے گھر میں وقت گزارتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، اس میں بہتری آنی چاہیے۔ اعتکاف کے دوران آپ دینی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، دنیاوی سرگرمیوں کو کم سے کم کرتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا میں اپنا موبائل فون ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ اس کا جواب ہاں میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پوری رات گیمز کھیلنے میں نہ گزاریں، کیونکہ اس سے اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اگر کوئی ضرورت ہو، جیسے کسی اہم معاملے کی معلومات لینا، کسی کو خیرات دینے کی ہدایت دینا یا کسی فلاحی کام میں مالی تعاون کرنا، تو یہ سب کچھ موبائل ایپس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اور یوں آپ اعتکاف کے دوران بھی نیکی کے کاموں میں مشغول رہ سکتے ہیں۔ اعتکاف کے دوران مسجد سے نکلنے کی صرف چند مخصوص صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر قضائے حاجت، بیت الخلا جانے کی ضرورت ہو، اگر غسل یا وضو کرنے کی ضرورت ہو، اگر مسجد کے اندر کھانے کی اجازت نہ ہو تو آپ قریبی جگہ جا کر کھا سکتے ہیں، لیکن وقت ضائع کیے بغیر فوراً واپس آنا ہوگا۔ اعتکاف کا اصل مقصد دنیاوی مصروفیت سے الگ ہو کر اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ میں کون ہوں؟ کہاں کھڑا ہوں؟ میں نے کیا حاصل کیا؟ مجھے کیا حاصل کرنا چاہیے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہ سب چیزیں سوچنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ اگر کوئی خامی نظر آتی ہے تو اسے دور کرنے کی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے، چاہے ذہنی طور پر یا نوٹ بک یا فون میں لکھ کر۔ اعتکاف آپ کو اپنی زندگی کی برائیوں سے نجات حاصل کرنے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ حالانکہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کسی خاص موقع کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے۔ اعتکاف کے دوران آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، دینی علوم سیکھیں گے، اور آپ کو آن لائن اسلامی دروس سننے کی اجازت ہے تاکہ آپ کا دینی علم بڑھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موبائل لے جانا جائز ہے تاکہ آپ اسلامی لیکچر سن سکیں، سبق حاصل کر سکیں، اور اگر موقع ملے تو دوسروں کو بھی سکھا سکیں۔ جب آپ اپنی کمزوریوں پر غور کرتے ہیں اور انہیں بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرتے ہیں، جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کن چیزوں کو چھوڑنا ہے اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے، اور جب آپ اپنی نمازوں کو بڑھاتے ہیں، نفل سنت نمازوں کو زیادہ اہتمام سے ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ جب آپ 10 دن کے اعتکاف سے باہر آتے ہیں تو اللہ کی بے شمار برکتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب آپ
अल्लाह के हुकूक की अदायगी की जिम्मेदारी महसूस करते हैं और वादा करते हैं कि मैं कोई नमाज कज़ा नहीं करूंगा, मैं दूसरों की बुराई नहीं करूंगा, मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूंगा, मैं अपने नफ्स को काबू में रखूंगा, अपने गुस्से पर काबू पाऊंगा, मैं दूसरों के लिए मददगार बनूंगा। ये वो वादे और इरादे हैं जो आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं। आप उन पर गौर करते हैं, उन्हें लिख लेते हैं और बार बार देखते हैं कि ये वो चीजें हैं जो मुझे अल्लाह के लिए करनी है। आप जिक्र में मशगूल होते हैं, नमाज के बाद सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दीगर अज़कार, सुबह व शाम के अज़कार अदा करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, अपने इल्म में इजाफा करते हैं। हो सके तो आपको कुछ सूरतें, कुरानी आयात, अहादीस हिफ्ज करनी चाहिए या कुरान के मानी सीखने चाहिए। ये सब बहुत खूबसूरत अमाल है। जब आप एतिकाफ के इन 10 दिनों में वक्त गुजारते हैं तो ये जिंदगी बदल देने वाला तजुर्बा बन जाता है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप लैलतुल कद्र से महरूम नहीं होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि शब कद्र जो 1000 महीनों से बेहतर है, इन्हीं रातों में से एक रात में आती है। और आप हर रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ होते हैं, उसके हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने में और खुद को बदलने के वादे करने में मसरूफ होते हैं। अल्लाह से बख्शिश तलब करना खास तौर पर एतिकाफ में बैठे हुए शख्स के लिए एक खास अमल है। तो अगर आप मुअत्किफ हैं और आप अल्लाह की मगफिरत तलब कर रहे हैं और आप इसमें संजीदा हैं, तो ये आपको नरम कर देता है और आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं। आप उसकी कुर्बत को महसूस करते हैं, आपको लगता है कि वो आपको सुन रहा है, वो जवाब दे रहा है। यही वजह है कि जिंदगी में कम अज कम एक बार एतिकाफ जरूर करना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए। और ऐसा वक्त आएगा जब आप बार बार इसको करने की ख्वाहिश करेंगे। मैं कुछ ऐसी मस्जिदों को जानता हूं जहां तकरीबन हर साल वही लोग दोबारा आते हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें एक खास मिठास महसूस की होती है जिसकी तरफ वो बार बार खिंचे चले आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की भी एक मिठास होती है। जब आप इसका जायका चख लेते हैं तो अल्लाह के अहकामात आपको अच्छे लगने लगते हैं और आप एक बेहतर इंसान बनने लगते हैं।